تو یہ پانی کیوں لے جا رہے ہیں؟ پانی کیا کریں گے یہ پانی؟ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ تعجب میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نا ان کو اچھا وہ جاپان میں انگریزی تو بولی نہیں جاتی, کوئی انگریزی نہیں سمجھتا, انگریزی انگلینڈ کے علاوہ کہیں نہیں سمجھی جو بولی جاتی ہے. یہ تو ہمارے یہاں غلطہ پیدا ہو گیا انگریزی کا, سمجھے نہیں. اصل اپنی مادری زبان میں سیکھنا سمجھنا ہوتا ہے. انگریزی صرف انگلینڈ میں ہے, ہم جرمنی گئے, جرمنی میں کوئی انگریزی نہیں بولتے, وہاں ڈچ لینگویج بولی جاتی ہے. اگر ہم انگریزی بولتے بھی تو برا مانتے تھے, وہاں جرمنی کے لوگ برا مانتے تھے, وہ یہ کہتے تھے انگریزی کیوں بول رہے. انگلینڈ والوں کو بیمار کہتے ہیں, وہ جرمنی والے بیمار لوگ ہیں انگلینڈ والے, اور اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں. یہاں تک اگر کوئی نوکری کرنے جائے فرینکفرٹ والا کہیں بھی, تو وہ پہلے اپنی زبان سکھاتے ہیں. 3 مہینے کی 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے. وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ 3 مہینے کا کورس کیا ہم نے ان کی زبان سیکھنے کے لیے. یہ اپنی زبان سکھاتے ہیں پہلے, ہمارے نوکری کرنی ہے تو پہلے ہماری زبان سیکھو, انگریزی نہیں چلے گی وہاں. تو وہاں جاپان میں بھی یہی ہوا. تب کیسے سمجھایا انہیں؟ اچھا انہوں نے اشارے سے پوچھا, مطلب اشارہ وہ جو سائن لینگویج ہوتی ہے اشارہ, تو انہوں نے کہا بھی یہ کیوں لے جا رہے ہیں آپ, اس طرح پانی اندر کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ تعجب کر رہے ہیں پانی لے جانے پہ. اب مسئلہ یہ تھا کہ دعوت دینے کا موقع تھا, لیکن دعوت کیسے دیں, لینگویج پرابلم تھوڑی سی. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ مسلم ایسا کہا, ہم مسلمان ایسا مسلمان. پھر کہا کہ اسلام ایسا کہا, پھر زور سے پھر کہا کہ مکہ مدینہ یہ اس طرح. تو انہوں نے کہا بھائی اسلام کا تعارف ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ایسا کرنا ہے. بھائی اتنا سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں یہ, اور مسلمان ایسا کرتے ہیں. بھائی اتنا پیغام پہنچ جائے تک کہ اسلام میں یہ طریقہ ہے, باقی آگے چل جائے گا. تو وہ ساتھی میں جانے والا تھا, تو میں بھی نہیں جا رہا. ہمارے ایک ساتھی تھے, تو انہوں نے کہا ایک دم زور سے 3-4 جاپانی تھے, تو ایسے زور سے کہا ہم مسلمان ہیں, مطلب ہم مسلمان ہیں, مسلم. پھر کہا کہ اسلام نام, محمد پروفٹ محمد, مکہ مدینہ, قرآن, ایسے نام دیے تاکہ یہ سمجھ جائے کہ بھی اسلام اور مسلمان, تاکہ یہ سمجھے وہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. اب ایک سنت ہم نے اختیار کی, ایک سنت کہ بھائی پانی سے استنجا کرنا ہے, اس ایک سنت کو ابھی پورا بھی نہیں کیا ہے. سنت کو پورا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, اس پہ چلتے ہوئے لوگ رک گئے دیکھنے کے لیے. سب یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بہتر طریقہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو نمونہ بنا کے بھیجا گیا سارے انسانوں کے لیے. تو میرے پیارے بھائیوں, پوری دنیا پیاسی بیٹھی, پوری دنیا, تو کوئی بتایا کر, کوئی سمجھایا کر, کوئی سمجھانے والا نہیں. امریکہ میں ملاقاتیں کرنے جاتے تھے تو لوگ الگ الگ حال میں ملتے تھے, کہنے لگے صاحب اس کا باپ جو ہے وہ تو مسلمان ہے, بیٹا عیسائی ہو گیا, بیٹا عیسائی ہوگا. بیٹے کو بھی بلاتے تھے, بیٹے سے پوچھتے تھے, اور بڑا افسوس ہوتا تھا. تو میں نے پوچھا ہے کہ رہبر سے, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ بھائی یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ باپ کسی اس میں, اب یہ بیٹا کسی اس میں. تو بیچارے وہ رو کے کہنے لگے کوئی سمجھانے والی نہیں, انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے, تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. یہ سب جہنم کے ایندھن بن جائیں. اگر ان کو کلمہ نہ ملا اور انہوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو نہ سیکھا سمجھا, یہ سب جہنم میں جانے کے راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, سارے عالم کے انسانوں کا مسئلہ ہے. سارے عالم کے انسان جہنم کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں ذمہ داری دی گئی کہ ہم انسانوں کی کمر پکڑ کر کے کھینچیں تب, اور ہم انسانوں کو پیغام دیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے دیں. تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی. یہ اس کام کو کون کرے گا؟ کوئی نبی آئے گا اس کام کو کرنے کے لیے؟ کون کرے گا اس کام؟ ہمارے نبی یہ ذمہ داری دے کے چلے گئے, ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری آ چکی. یہ بات الگ ہے کہ ہم ماحول نہ ہونے کی وجہ سے, یا ناسمجھی کی وجہ سے, یا کم سمجھی کی وجہ سے ہم اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. یہ بات الگ ہے. اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے یہ ساری محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنی اصل ذمہ داری پہ آ جائے, اصل کام پہ آ جائے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا, جس کے لیے اس کو بھیجا گیا. تو میرے پیارے بھائیوں, اس کو سمجھنے سیکھنے کے لیے یہ محنت دی گئی ہے, اور اس کے 2 میدان ہیں. ایک میدان تو بیرونی نقل و حرکت ہے, اور دوسرا میدان جو ہے مقامی محنت, کہ ہم اپنے ماحول میں مسجد وار جماعت کو جوڑ کر اور اعمال کرنے والے بن جائیں, جن کو اعمال ہدایت کہا جاتا ہے, جن کو اعمال نبوت کہا جاتا ہے, جن کو اعمال دعوت کہا جاتا ہے, جن کو اعمال مسجد کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال مسجد نبوی میں قائم کیے, اور یہ اعمال جو ہے نا یہ اعمال ہدایت ہے. جب یہ اعمال زندہ ہوتے ہیں کسی بھی بستی کے اندر, اور کسی بستی کے اندر ان اعمال کے ذریعے دعوت قائم ہو جاتی ہے, تو اس بستی میں ہدایت کے آنے کا سبب وجود میں آ گیا. اب اللہ سے ہدایت کی امید کی جا سکتی ہے.
حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا ایک مجلس میں کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو جیسے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا دارالاسباب ہے، ایسی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ نے ہدایت کے بھی اسباب بنائے، اور ہدایت کے 4 اسباب ہیں۔ ہدایت کے لینے کے 4 اسباب ہیں۔ ہدایت ہمیں بھی مل جائے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی مل جائے، اس کے لیے 4 اسباب ہدایت کے بنائے گئے ہیں۔ ایک سبب تو ہے ہدایت کے لیے والذین جاہدوا فینا، کہ جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرے گا اللہ اپنے راستے کی ہدایت دے گا۔ یہ ایک سبب ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے آدمی اپنے جان و مال کو لگائے اور اللہ سے ہدایت کو مانگے۔ تو ایک ہے سبب مجاہدہ، ناگواریوں کا برداشت کرنا۔ دوسرا سبب ہے انابت، یادی الہی من ینیب، کہ ہدایت کا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے ہدایت کا محتاج بن کے مانگنا، فقیر بن کے مانگنا، اے اللہ تعالیٰ میں فقیر ہوں اور مجھے تو ہدایت دے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے اطاعت، کہ جتنی اطاعت ہوتی ہے اتنی ہدایت ہوتی ہے، اطاعت سے ہدایت ملتی ہے۔ اطاعت 100% اطاعت تھی صحابہ کے اندر، تو 100% ہدایت تھی صحابہ کے اندر۔ 100% اطاعت ہے، 100% ہدایت ہے۔ صحابہ سارے 100% اطاعت کرتے، اس لیے کہتے ہیں مشورے کے آداب میں بتایا جاتا ہے کہ مشورے سے اطاعت کا مزاج بنتا ہے، مشورے میں آنے سے اطاعت کا مزاج بنتا ہے، کیونکہ مشورے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مشورے میں ماننے کی نیت سے بیٹھنا، یعنی بھائی یہ تو کہا جاتا ہے نا عام طور پر ہر جگہ کہ بھائی مشورے میں ماننے کی نیت سے بیٹھنا ہے، اور ماننے ہی کو تو اطاعت کہتے ہیں، کہ بھائی ماننا ہے ہمیں، تو جو مشورے سے ہو جائے گا اسے ماننا ہے۔ تو مشورے سے اطاعت کا مزاج بنتا ہے، اور جب اطاعت آتی ہے تو ہدایت ملتی ہے، ہدایت آتی ہے تو دین آتا ہے، دین سے کامیابی ملتی ہے۔ تو مشورے سے مزاج بنے گا اطاعت کا، تو اطاعت آئے گی تو ہدایت آئے گی، ہدایت ملے گی تو دین آئے گا، اور دین آئے گا تو کامیابی ملے گی۔ یہ چین ہے پوری، سمجھے نہیں، کہ اطاعت سے ہدایت ہے، ہدایت سے دین ہے، دین سے کامیابی ہے۔ تو کامیابی ملے گی دین کی بنیاد پر، اور دین آتا ہے ہدایت کی بنیاد پر، اور ہدایت ملتی ہے اطاعت کی بنیاد پر، اور اطاعت کا مزاج بنتا ہے مشورے کے ذریعے چلنے سے۔ اس لیے ہر ساتھی کے لیے مینڈیٹری ہے یہ، جو ساتھی جماعت میں لگے ہوئے ہیں خاص طور سے ان کے لیے تو مینڈیٹری ہے وہ، کہ وہ اپنے کو مشورے سے جوڑیں، اپنا مزاج مشورے والا بنائیں، کہ بھائی ہم تو مشورے سے چلیں گے۔ اچھا، صرف مشورہ اجتماعی امور میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھیوں کے لیے مشورہ انفرادی امور میں بھی، جو اپنے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، جو اپنے ذاتی مسئلے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمارے ساتھی مشورے سے چلیں تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں بڑی خیر پائیں گے۔ اس کے 50 واقعات میں سنا سکتا ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے، سارا ٹائم سے چلا جائے کہ مشورے سے کتنی بڑی خیر نکلی، کیسی خیر مشورے سے نکلتی ہے، کہ مشورے سے آدمی چلتا ہے۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ، ان کے بارے میں مولانا عمر صاحب فرماتے تھے، مولانا عمر صاحب ان کی زبان سے میں نے خود سنا ہے، ان کی زبان سے میں نے خود سنا کہ تمہارے بزرگ جو ہیں، تمہارے بڑے، جب ان کا رزلٹ آیا تو ان کا ارادہ بنا کہ میں پی ایچ ڈی باہر سے کروں کہیں سے، تو یہ نہیں کہ خود طے کر لیا انہوں نے کہ باہر سے کہاں سے پی ایچ ڈی کروں، خود طے نہیں کیا، یہ مولانا نے سنایا، مولانا عمر صاحب انہوں نے خود سے طے نہیں کیا کہ مجھے پی ایچ ڈی کہاں سے کرنی، بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ مشورے کے لیے آئے ہمارے پاس، دلی گئے مشورے کے لیے مولانا کے پاس، اور وہاں جا کے رکھا یہ کیریئر کا مسئلہ ہے، کیریئر کی بتا رہا ہوں بات آپ کو، تو بات یہ سمجھ لیتے نا کہ کیریئر کے بارے میں کیا مشورے کی ضرورت، کیریئر کے بارے میں تو ہم بہت جانتے ہیں، اور جب آپ جانتے ہو تو پھر کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں، تو حضرت جی یہ کہتے تھے کہ جو یہ کہے کہ میں جانتا ہوں وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، یہ کہتے تھے حضرت جی، جو یہ کہے کہ میں جانتا ہوں تو وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا اس کو آدھا علم کہتے ہیں، آدھا علم ہے یہ، جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، مجھ کو کچھ نہیں جانتا آتا ہے، اور اگر جانتے ہو تو بتاؤ الف لام میم کا کام کرو، قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، اور الف لام میم کے نیچے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، کیوں بھائی خالی جگہ ہے نہیں الف لام، اس کا ترجمہ کر پایا کوئی؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ، پہلے لفظ کا مطلب بتا دو۔ یہ قرآن شروع ہو رہا ہے، اتنی بڑی ہدایت کی کتاب شروع ہو رہی ہے، اور پہلے ہی اس کا اعتراف کرایا کہ ریئلائز کرو اور ایڈمٹ کرو اور ایکسیپٹ کرو کہ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، میرے پاس تو وہ ہے جو اللہ نے مجھے دے دیا، اصل عالم اللہ ہے، اصل علم کا جاننے والا تو اللہ ہے، اس اللہ نے جس کو جتنا دے دیا ہے وہ اس کے پاس ہے۔ تو آدمی ہر وقت محتاج بنا رہے، ہر وقت کہ ہم پہ کچھ نہیں آتا ہے،
نہیں جانتے. جاننے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ ہے جاننے والا. اس نے جو دیا ہے وہی آتا ہے ہم کو, اور کیا ہے. اور جب چاہے لے لے, وہ جب چاہے چھین لے اس کو. ایک صاحب تھے بہت پڑھے لکھے, جامعہ کے اندر پروفیسر, کئی زبانیں بولتے تھے, اور انہیں تکبر ہو گیا, غرور ہو گیا کہ میں تو بہت پڑھا لکھا. تو ایسی پکڑ آئی کہ اپنا نام بھول گئے. سب واش آؤٹ ہو گیا, سارا جتنا جانتے تھے نا سب بلینک واش آؤٹ ہو گیا, سب صاف. اور اپنا نام بھی بھول گئے. کوئی پوچھتا تمہارا نام کیا ہے تو مجھے اپنا نام بھول گئے. ایسی پکڑ آئی اللہ تعالیٰ کی. ایسا نشہ اتار دیتے ہیں ذرا دیر کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تکبر والے تھے نا ان کی میں نے کمر توڑ دی ہے, اور قیامت تک اٹھ نہیں پائیں گے جو تکبر کیا کرتے. اتنی خطرناک چیز ہے یہ, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور یہ تکبر کی علامت ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو جانتے ہیں. یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. یہ کہو کہ ہم کچھ نہیں جانتے. جاننے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جو بڑوں کے دل میں ڈالے گا اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگا. اس لیے اپنے پرسنل معاملات کے اندر بھی مشورہ کریں. تو مولانا عمر صاحب سنا رہے تھے کہ یہ پہنچے ہمارے پاس, ہم سے پوچھا کہ ہم PhD کرنا چاہتے ہیں باہر سے. مولانا فرما رہے تھے کہ میرے اوپر فرانس کا غلبہ تھا, ایک دم میں نے کہہ دیا کہ فرانس چلے جاؤ, فرانس چلے جاؤ. پھر مولانا نے پوری تفصیل سنائی کہ یہ فرانس چلے گئے اور اللہ نے کتنی خیر نکالی وہاں سے, کتنی بڑی خیر پھیلی مشورے سے. تو میرے پیارے بھائیوں, ہم اور آپ نہیں جانتے کہ کیا خیر آنے والی ہے مشورے کے تھرو. ہم اور آپ, یعنی حیرت تو یہ ہے کہ آدمی جماعت میں جا رہا ہے, جماعت لے کے جا رہا ہے, اور جماعت میں آداب بیان کر رہا ہے مشورے کے, اور خود کہہ رہا ہے کہ مشورے سے خیر آتی ہے, اور خود یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے مشورہ کرنا, اور آداب میں بیان کر رہا ہے. آداب میں بیان کر رہا ہے کہ بھائی مشورے سے خیر آئے گی, اور خود اپنے بارے میں یہ ہے کہ مجھے اپنے مسئلے میں مطلب کیا ضرورت ہے مشورہ کرنا. یہ تو کتنی تکبر والی بات ہوگی, اور کتنا کنٹراڈکشن ہو گیا یہ کہ ایک طرف آپ مشورے میں خیر بتا رہے ہیں اور اپنے کو آپ مشورے سے بچا رہے ہیں. آپ مشورے کے عادی نہیں بنا رہے اپنے. ہماری لگام دوسروں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, ہم آزاد نہیں ہیں. جب دین کا کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو ہماری لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو گئی. اب ہم مشورے سے چلیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بڑی ترقی دیکھے گا آدمی, بڑی خیر دیکھے گا, اپنی آنکھوں سے خیر آتی ہے پھر اللہ کی طرف سے جو آدمی مشورے سے چلتا ہے. تو اس لیے اجتماعی طور پہ بھی مشورہ ہے, انفرادی معاملات میں بھی مشورہ ہے کہ آدمی مشورہ کر لے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ بھائی جب مشورہ دنیاوی امور میں کرنے کے لیے آتا ہے آدمی کہ صاحب میرا فلاں جگہ اپائنٹمنٹ ہو گیا, میں کیا کروں یا میں آگے کیا کروں, تو اس میں ہمارے مشورے والے رائے دے دیتے ہیں کہ بھائی بہتر سے بہتر صورت یہ نظر آ رہی ہے. کیونکہ یہاں جو مشورہ ہوتا ہے اس میں ساتھی کی آخرت اور دنیا دونوں کو سامنے رکھ کر مشورہ ہوتا ہے. یہاں آخرت بھی سامنے ہوتی ہے, دنیا بھی سامنے ہوتی ہے. مشورے والوں کے سامنے آخرت بھی ہوتی ہے اور دنیا بھی ہوتی ہے. تو دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کے مشورہ دیا جاتا ہے. تو اس میں خیر ہی خیر ہوگی کہ آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی, دنیا بھی بن جائے گی آدمی کی. لیکن آدمی اپنے طور پر سوچے گا تو صرف دنیا کو سوچے گا کہ دنیا کا فائدہ کہاں ہے, کہاں زیادہ سیلری مل رہی ہے, کہاں زیادہ یہ ہو رہا ہے, کہاں زیادہ وہ ہو رہا ہے, اسی پہ فیصلہ کرے گا. تو اگر خود سے فیصلہ کرے گا تو صرف دنیا سامنے ہوگی, اور اگر مشورے میں آئے گا تو مشورے والے دنیا اور آخرت دونوں کو بتائیں گے کہ بھائی تمہاری آخرت کی اور دنیا کی اس میں. اب جیسے ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہاں کے ایک صاحب تو وہ سلیکٹ ہو گئے, جیسے UPSC میں سلیکشن ہوتا ہے نا, یا IAS میں سلیکشن ہو گیا, UPSC کوالیفائی کر لیا, اور یہاں بھی اپائنٹمنٹ ہو گیا, یونیورسٹی کے اندر بھی اپائنٹمنٹ ہو گیا لیکچر, اور UPSC میں کوالیفائی کر دیا. اب کوئی دنیا دار آدمی ہوتا ہے تو پھر کیا یہ لیکچرر میں کیا رکھا ہے, وہاں جا رہے ہیں ہم IAS بنے گے, لیکن وہ دعوت کام سے جڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا بھی مشورہ کرنا ہے, تو حضرت جی کے پاس گئے مشورہ کرنا, حضرت کے پاس. تو حضرت سے کہا کہ حضرت میرا اس میں بھی ہو گیا ہے اور ادھر بھی ہو گیا ہے. تو حضرت نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان دونوں جگہ تمہارے آخرت بننے کے چانسز اور آخرت بننے کے موقع کس میں زیادہ ہے, کہاں تمہاری آخرت زیادہ بنے گی. تو انہوں نے بتایا کہ ظاہر بات ہے کہ علی گڑھ میں رہوں گا ٹیچنگ کے اندر, تو وہاں آخرت میری زیادہ بنے گی. تو انہوں نے کہا بس یہ سوچ لو تمہاری آخرت کہاں بنے گی. جہاں آخرت خطرے میں پڑ رہی ہے وہاں ہمارے مشورے والے کبھی رائے نہیں دیں گے کہ آپ وہاں چلے جائیں. جہاں آخرت خطرے میں ہے, جہاں آخرت بھی بن رہی ہے دنیا بھی بن رہی ہے, ایسی رائے دی جائے گی. تو اس لیے اپنے کو پابند بنانا مشورے سے چلنے کا, تب اللہ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں, پھر آدمی قبول ہوتا ہے اللہ کے دین کے کام کے لیے. اب میں طالب علم تھا جب 80s کی بات ہے یہ,
اور بنگلے والی مسجد میں تھا میں، تو وہاں پہ ہمارے سارے بزرگ یہ رہا کرتے تھے. تو نادر صاحب کو علی گڑھ آنا تھا. نادر صاحب ہمارے بزرگوں میں تھے. تو یہ طے ہو گیا تھا مشورے سے کہ نادر صاحب کو علی گڑھ جانا، وہی دن تھا جانے کا. تو صبح میں نادر صاحب کو علی گڑھ آنا تھا. تو یہ مجھے پتہ چل گیا تو میں بیٹھ گیا جا کر کے، اس لیے کہ نادر صاحب کا سامان میں باہر تک پہنچا دوں. تو میں بیٹھا رہا انتظار میں. اب تیار ہو گئے نادر صاحب، تو 2 آئٹم تھے نادر صاحب کو. تو ایک بیگ تھا چھوٹا سا اور ایک سوٹ کیس تھا. تو میں نے جلدی سے دونوں بیگ کو لے لیا آئٹم. اب نادر صاحب آگے آگے اترے اوپر سے اور نیچے آئے، میں پیچھے پیچھے. تو نادر صاحب نے ایک بزرگ کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے، مجھے ان سے ملنا ہے، وہ کہاں ہے. تو کسی نے بتایا یہاں ہے، وہاں پہنچے تو وہاں نہیں تھے. اب نادر صاحب تلاش رہے ہیں، یہاں تلاش رہے ہیں، وہاں تلاش رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ علی گڑھ جا رہے ہیں تو بہت ہی اہم بات کوئی کرنی ہوگی، جو آخر میں بالکل اہم بات کرنا چاہ رہے ہوں گے نادر صاحب. تو میں پیچھے پیچھے تھا ہی. تو ایک جگہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ملے، تو نادر صاحب دیکھتے باہر نکل آئے فوراً کمرے میں سے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نادر صاحب آج علی گڑھ جا رہے ہیں، مشورے سے طے ہو گیا ہے. تو وہ آئے نکل کے کہ جی کیجیے آپ کو جانا ہے. تو ہاتھ بڑھایا انہوں نے مسافر کے لیے. تو نادر صاحب نے ہاتھ بڑھایا تو میں ذرا قریب ہو گیا. تو نادر صاحب نے پوچھا کہ وہ میں اس لیے آپ کو تلاش رہا تھا کہ اب میں یہاں سے اسٹیشن جاؤں گا، ٹرین سے آنا تھا نادر صاحب، کہ میں یہاں سے اسٹیشن جاؤں گا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں سے میں اسٹیشن جانے کے لیے آٹو کروں یا ٹیکسی کروں. اب یہ اتنے بڑے بزرگ جن سے لوگ مشورہ کرتے تھے، آकर بڑے بڑے علماء دودانو ہو کے بیٹھتے تھے ان کے سامنے، نادر صاحب کے سامنے. اور نادر صاحب نے اپنی لگام دوسرے کے ہاتھ میں دے رکھی ہے کہ سینکڑوں لوگ تو نادر صاحب سے مشورہ کر رہے ہیں اور نادر صاحب ان سے مشورہ کر رہے ہیں. کیا مشورہ کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے اسٹیشن جاؤں گا نظام الدین سے. تو میں کیسے جاؤں اسٹیشن، میں اکیلا ہوں، یہ 2 آئٹم ہے میرے ساتھ. تو میں آٹو کروں یہاں سے یا ٹیکسی کروں. کون پوچھا گا اس بات کو؟ ہم جیسا آدمی ہوتا کہ ہم تو سب جانتے ہیں. ہم جیسا آدمی ہوتا کہنے ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، چلو دنیا بھر کی ٹیکسیاں چل رہی ہیں، دنیا بھر کے رکشے چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے کی بات ہے. ہم جیسا آدمی ہوتا تو یہ آتا دماغ میں نہیں آتا. اور نادر صاحب جو پہنچے ہیں آخر تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا انہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ان کا مقام مرتبہ ہوگا آخرت میں. 21ویں شب ان کا انتقال ہوا رمضان میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سینکڑوں لوگ تو نادر صاحب کو مشورہ کر رہے ہیں اور نادر صاحب نے اپنی لگام دوسرے ہاتھ میں دے رکھی. اور نادر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب میں یہاں سے اسٹیشن سے جاؤں گا، وہ اسٹیشن تک جاؤں کیسے جاؤں، آٹو سے جاؤں یا ٹیکسی سے جاؤں. یہاں تک اپنے کو یعنی محتاج بنا رکھا ہے کہ اس میں میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو ہمارے بڑے کہیں گے ہم تو وہ کریں گے. تو میرے سامنے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اکیلے ہیں اور آٹو کر لیجیے، آٹو کر لیجیے، ٹیکسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ 2-4 ہوتے تو ٹیکسی کر لیں. تو کہ ٹھیک ہے. بس یہ کہہ کے نیچے اترے، مجھ سے کہا جاؤ آٹو کر کے لاؤ. میں آٹو لایا کر کے اس میں سامان رکھا، نادر صاحب مسافہ کیا، میں واپس آ گیا. لیکن مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میں 20ویں دفعہ یہاں آیا ہوں اور میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں اسٹیشن تک کیسے جاؤں. اور یہ ہمارے بڑے ہیں جن سے ہم پوچھ کے چلتے ہیں، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں سے ٹیکسی کروں کہ آٹو کروں. ایسا چلے ہیں اس طرح سے میرے پیارے بھائی. اس سے بھی آگے بھی چیز بتاؤں آپ کو. پڑوس کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے داعی اللہ جن سے پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا. تو مفتی زین العابدین صاحب، پرانے لوگ سارے ان کو جانتے ہیں، فیصل آباد کے رہنے والے. وہ آتے تھے یہاں، ان کے بیانات ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنے بیان میں اسی پہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھی مشورے سے چلیں. اس پہ پوری بات ہوئی تھی. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہاں آتا تھا اور یہاں رہتے تھے، ہم ہفتوں مہینوں رہتے تھے مولانا کے پاس. تو ایک مرتبہ میں یہاں آیا اور جتنا قیام میرا تھا اتنا میں نے قیام کیا یہاں. اور جب میرا قیام پورا ہو گیا، جو مشورے سے طے ہوا تھا، تو میرے جانے کا وقت آیا. جیسے مجھے کل جانا ہے، تو کل جب جانا ہے تو میں نے مولانا کو بتا دیا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے کل صبح جانا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہہ دیا. اب جب کل صبح میں تیار ہوا، دیکھو کتنا پتا مار کام ہے یہ، مطلب پتا مار صفت ہے، یہ آسان نہیں ہے. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کا امتحان بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے. کہنے کہ صبح جب ہم نے سارا سامان تیار کر لیا، تو تیار کرنے کے بعد میں ہم نکلے بنگلے والی مسجد سے. اور نکل کے ابھی روڈ تک نہیں پہنچ پائے تھے، اتنے میں پیچھے سے دیکھا کہ طلبا، مدرسے کے طلبا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو مدرسے کے طلبا نے آواز دی تو ہم رکے. وہی کہا کہ آپ کو حضرت بلا رہے ہیں، حضرت بلا رہے ہیں مولانا یوسف بلا رہے ہیں. اچھا مولانا سے مسافہ کر کے آئے اور نکل کے بعد اب مولانا نہیں بلایا، مولانا بلا رہے ہیں، حضرت جی بلا رہے ہیں. تو خیر مجھے گیا، میں گیا. جانے کے بعد میں سامنے کھڑا ہو گیا حضرت کی. مجھے حضرت آپ نے بلایا تھا؟ ہاں میں نے بلایا تھا.
वो ये फरमाया हजरत ने कि आज ठहर जाओ कल चले जाओ, ये कहा कि आज ठहर जाओ कल चले जाओ। अच्छा हम आदमी देखिए माइंड मेकअप कर चुका है, मौलाना मुसाफा भी हो गया, इजाज़त के बाद ही बाहर कदम निकाला, लेकिन अब बुला लिया फिर कहना आज ठहर जाओ कल चले जाना, क्योंकि हमने फ़ौरन सामान रख दिया, बड़े बेचू चरा, उसमें ज़रा सी भी कोई गिरानी नहीं हुई। साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, हमने सामान रख दिया फ़ौरन, बोल दिया सामान के ठीक है कोई बात नहीं चल जाए। अब जो कि कल जब आई तो कल फिर हमने सामान तैयार किया, और सामान तैयार करके बांध बूंद के फिर हम हजरत के पास गए, हजरत से मुसाफा किया, मुसाफा करके बाहर निकले, निकले वाली मस्जिद से थोड़ी दूरी चले गए, इतने में देखा फिर तलबा दौड़े चले आते, तो फिर कहा तलबा ने कि हजरत बुला रहे हैं आप। अब हजरत जी के पास गए हमने, फिर खड़े हो गए जाके हजरत फरमाइए, तो फरमाया कि आज ठहर जाओ कल चले। हमने कहा ठीक है भाई सामान फिर रख दिया, फिर रख दिया, अपनी अकल तो लगानी नहीं है। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हमने तो दो हाथ में दे दिए, अब तो मुर्दा है हम, तो जिंदा ये है जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जैसे ये करवट दे देंगे वैसे हम करवट ले लेंगे। क्योंकि मुर्दा कोई ऑब्जेक्शन करता है, जब आदमी गुस्ल देता है मुर्दा कहता है मुझे इधर इधर मत करवट दो उधर मत करवट, मुर्दा तो जिंदा के हाथ में है। आदमी ऐसा बेनफ्स हो जाता है इस काम को करते करते, ये बेनफ्सी की अलामत है। तो ये फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, मैंने उनकी जुबान से खुद सुना ही, तो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे हमने फिर सामान खोल दिया, कोई बात नहीं, इन्हीं के हाथ में लगाम है तो जब कहेंगे जब क्या है, हमने फिर सामान खोल दिया। अब फिर हम ठहर गए, उसके बाद तीसरा दिन आया, जब तीसरा दिन आया तो फिर सामान तैयार करके फिर निकले बंगले वाली मस्जिद से। जब निकले बंगले वाली मस्जिद से तो थोड़ी देर के बाद देखा फिर बच्चे दौड़े फिर जाने लगे और आवाज़ देकर रुक लिया कि आपको हजरत बुला रहे हैं। अच्छा फिर हम तीसरे तक आ गए सामान लेके, तो ये फरमा रहे थे मुफ्ती साहब, तो वो सीढ़ी मुझे याद है, तीसरी सीढ़ी या दूसरी सीढ़ी बताई थी, तो उस सीढ़ी में मेरा कदम पड़ा था, उस वक्त ज़रा सा वसवसा ये दिल में आया, दिल में ज़रा सा वसवसा ये आया था कि क्यों तो भेज देते हैं और क्यों बुला देते हैं, ये बात दिल में आई मेरे में ज़रा सा। तो मैं इतना बाद में पछताया हूँ, इतना रोया हूँ कि ये बात दिल में क्यों पैदा हुई, ये बात दिल में आई थी कि क्यों भेज देते हैं क्यों बुला लेते हैं, रोज़ाना भेज देते हैं मुसाफिर करके रोज़ाना बुला लेते हैं, ये बात ज़रा सी वसवसे में आई दिल में, जो कि आज तक मैं पछताता हूँ कि ये बात भी क्यों पैदा हुई दिल में, जब मैंने अपने को सरेंडर कर दिया। ठीक है, मेरे को उसी तक याद है, तो मैंने तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, बहुत रोया अल्लाह के इस बात के ऊपर कि मेरे दिल में ये बात पैदा की। उसके बाद ये बोला था कि मैं सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ गया, तो हजरत के सामने पहुंच गया, तो हजरत के सामने खड़ा हो गया खामोश जाकर, तो हजरत ने फरमाया कि जाना चाहो तो चले जाओ और ठहरना चाहो तो ठहर जाओ। ये कहा कि जाना चाहो तो चले जाओ और ठहरना चाहो तो ठहर जाओ। तो मैंने ये कहा कि भेजना चाहो तो भेज दो, रोकना चाहो तो रोक दो। ये कहा, ये फरमाया मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, मैंने फौरन ये कहा भेजना चाहो तो भेज दो और रोकना चाहो तो रोक दो, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, जाना चाहो तो चले जाओ और ठहरना चाहो तो छोड़ जाओ, भेजना चाहो तो भेज दो और रोकना चाहो तो रोक दो, मेरी कोई मर्जी नहीं है। जब मैंने लगाम आपके हाथ में दे दी तो मेरी सारी मर्जियाँ ताबे हो गई आपकी मर्जी। जब हमने हाथ में हाथ दिया है आपके और इस काम को हम कर रहे हैं आपके मशवरे से, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। ये हैं हमारे बड़े, जिनका मैंने एक वाक़या सुनाया, ऐसे पता नहीं कितने सुना सकता हूँ मेरे भाई दोस्तों, मशवरे से चलने वालों के वाक़या जिन्होंने तरक्की की है और आगे बढ़े हैं अल्लाह के कुर्ब में, और जिनसे अल्लाह ने काम लिए हैं बड़े बड़े, ये वो लोग हैं। और सारे सहाबा का ये मामला है। सहाबा का हाल तो ये था कि एक सहाबी मस्जिद के अंदर खड़े हुए तो प्यारे रसूल ने फरमाया कि बैठ जाओ, लेकिन मस्जिद छोटी थी, दीवारें छोटी थी मस्जिद नबी की उसमें, तो जैसे ही फरमाया बैठ जाओ तो ये आवाज़ बाहर तक पहुँच गई, दीवारों के बाहर पहुँच गई। तो एक सहाबी रास्ते में जा रहे थे, वो रास्ते में बैठ गए। वो रास्ते में बैठे, तो जो रास्ते में बैठे थे उनसे ये कहा था कि भाई तुमसे थोड़ी कहा था हुजूर ने बैठने के लिए, तुमसे नहीं कहा था बैठने के लिए, वो तो मस्जिद में जो खड़े थे उनसे कहा था बैठने के लिए। तो ये कहा उन्होंने कि किसी से भी कहा हो, मेरे कान में तो हुजूर की ये आवाज़ आई थी तो मुझे तो फौरन इताअत करनी थी, मुझे तो फौरन अमल करना था उसमें। किसी से भी कहा हो, मेरे कान में तो हुजूर की आवाज़ आई कि बैठ जाओ, तो मुझे तो फौरन बैठना ही बैठना था। ये था सहाबा का निज़ाम, जिसमें वो सहाबा बने जो सारी दुनिया के इंसानों के लिए नमूना बनाए गए हैं, जिनके सिफात कुरान में जिक्र की गई हैं, जिनके आमाल कुरान में जिक्र किए गए हैं, जिनको ईमान के लिए कसौटी बताया, ऐसा ईमान लाओ जैसा ये ईमान लाए। कौन? सहाबा इकराम। अल्लाह ने रिजाल कहा, ये मर्द है,
رجال کہتے ہیں مردوں کو، یہ ہے مرد صحابہ کرام۔ تو میرے پیارے بھائیوں وہ محنت ہمیں دی گئی ہے، تو مشورے سے چلنے کا عادی بنانا، اطاعت آتی ہے مشورے کے ذریعے سے۔ تو ہدایت کے اسباب حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی ہدایت کے 4 اسباب، تو 3 بتائے کون کون سے؟ ذہن میں رہے گی؟ نیند آ رہی ہے؟ کلاس میں پوچھتا رہتا ہوں تو لوگ متوجہ رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ حضرات سبھی پڑھنے والے ہیں۔ تو ہدایت کے اسباب پہلا کیا تھا؟ مجاہدہ، دوسرا انابت اللہ سے طلب کرنا، اور تیسرا اطاعت، اور چوتھا ہے دعوت والا ماحول۔ دعوت والے ماحول سے ہدایت ملتی ہے۔ تو وہ دعوت والا ماحول ہمیں اپنے ہال میں بنانا ہے، جس ماحول کی بنیاد پہ ہدایت اترتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دعوت والا ماحول بنتا ہے اعمال دعوت سے۔ دعوت والا ماحول جو بنے گا وہ اعمال دعوت سے بنے گا۔ وہ اعمال دعوت مسجد وار جماعت کے اعمال ہیں جو بتائے جاتے ہیں 5 اعمال، کہ اس میں اپنے کو جوڑو تاکہ محفوظ ہو جائے۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، ابھی گرمی کا زمانہ گزرا ہے کہ شدید گرمی جیسے یہاں پڑتی ہے 48 ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے ٹیمپریچر۔ اس شدید گرمی کے زمانے میں اگر کوئی صاحب آئس کریم لینے جائیں اپنے بچوں کے لیے، تو وہ آئس کریم کی دکان پہ گئے، انہوں نے کہا آئس کریم دے دو، بچے اسکول سے آئیں گے ان کے لیے لے جانا ہے، بچے آئیں گے 3 بجے، آئس کریم خریدے آدمی 12 بجے، تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی فریزر میں سے نکال کے دیتا ہے۔ آدمی جلدی سے گاڑی میں رکھ کے پھر کوئی اور چیز نہیں خریدتا، پھر سیدھا گھر آ جاتا ہے آئس کریم خریدنے کے بعد۔ آئس کریم کا آئٹم آخر میں خریدا جاتا ہے گرمی میں، کہ بالکل آخر میں لیں گے تاکہ سیدھے گھر جائیں، ورنہ تو راستے میں سب پانی بن جائے گی۔ تو سیدھا گھر آتا ہے اور بچے 3 گھنٹے کے بعد آئیں گے، تو وہ آئس کریم کہاں رکھی جائے گی؟ پھر فریزر میں چلی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ فریزر سے نکلی فریزر میں چلی گئی، تبھی تو باقی رہے گی۔ تو یہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جماعت سے آیا جماعت میں جوڑ گیا۔ 4 مہینے چلہ لگا کے جماعت سے آیا، یہ روتا ہوا آیا، تہجد پڑھتا ہوا آیا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا آیا، تلاوت کرتا ہوا آیا، دعوت دیتا ہوا آیا، عبادت کرتا ہوا آیا، یہ بہترین حالت میں آیا ہے اللہ کے راستے۔ اب یہ حالت اس کی باقی رہے اور بڑھتی رہے، یہ عبادت کا جذبہ، یہ دعوت کی فکر، یہ اللہ کا تعلق باقی بھی رہے اور بڑھتا بھی رہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ کہ باقی رکھنے کے لیے آئس کریم کو فریزر میں ڈالا، فریزر میں سے نکلی فریزر میں چلی گئی۔ تو ایسے ہی جماعت سے آیا جماعت میں جڑ گیا، اسی ماحول میں جڑ گیا جس ماحول کو چھوڑ کے آیا، اسی ماحول کو جڑ گیا۔ وہ ماحول بنانا اپنے محلے کے اندر، اپنے ہال کے اندر، تاکہ جو ساتھی آئیں ان کو وہی ماحول مل جائے، بس یہ باقی رہے گا تو اس کی حفاظت ہو جائے۔ ماحول سے حفاظت ہوتی ہے آدمی کی جب ماحول سے اپنے کو جوڑ لیتا ہے۔ اس لیے مسجد وار جماعت کا ماحول یہ آدمی کی حفاظت کے لیے، اس کے اعمال محفوظ ہو جائیں گے اگر وہ جڑا رہے۔ 2012 میں ہماری جماعت گئی امریکہ، تو وہاں پہ آپ سب جانتے ہیں سلیکون ویلی ہے، سلیکون ویلی مشہور ہے وہ، اور وہیں پہ برکلے یونیورسٹی ہے۔ تو وہاں پہ ایک سین ہوزے ہے، ایک شہر ہے سین ہوزے، تو وہاں پہ ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی، ہماری جماعت کام کر رہی تھی وہاں پہ سین ہوزے میں۔ تو صاحب ایک لڑکا بڑا خوبصورت، بہت ہی اسمارٹ، اور 22 سال 23 سال کی عمر رہی ہوگی اس کی، تو وہ روزانہ عصر سے پہلے آ جایا کرے ہماری جماعت کے بعد روزانہ، اور عصر کی نماز پڑھا کرے، نماز کے بعد آدھا گھنٹہ صبح کر کے، اور پھر وہ کہا کرے مجھے ایک ساتھی دے دوں ملاقاتوں کے لیے۔ اکثر امیر صاحب مجھے بھیجتے تھے اس کے ساتھ، وہ یہ کہتا تھا کہ میں یہاں سلیکون ویلی کے اندر برکلے میں سب جگہ میں ملاقاتیں کراؤں گا، کار سے آتا تھا، اور تو وہ میں دیکھتا تھا اسے کہ ہمارا کوئی کام ہو رہا ہے تو جلدی سے نماز کی نیت مانگ لیتے، اور ہم لوگ ہنستے تھے، جیسے علی گڑھ والے ہنس رہے ہیں، کبھی چائے پلاتے تھے اس کو تو ہنس رہے ہیں، کوئی بات چھوڑ دی، لیکن وہ اتنا سنجیدہ رہتا تھا، ہنستے ہی تھا، اسے ہنسی نہیں آتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اتنی ذرا سی عمر میں 22 سال کی عمر، اور یہ اتنا سنجیدہ لڑکا ہے۔ تو جب میں اس کے ساتھ پہلی دفعہ ملاقات کے لیے نکلا تو گاڑی میں بٹھایا اسے اور چل دیا وہ ملاقات کرانے کے لیے، بڑا اسمارٹ، بہت ہی خوبصورت لڑکا، اور ہلکی سی داڑھی کالی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو؟ تم لڑکوں کی طرح رہو نا، تم تو لڑکے ہو، تم لڑکوں کی طرح رہو، ہنستے بولتے رہا کرو، اور تم اتنے سنجیدہ بن گئے جیسے 60 سال کے ہو گئے تم۔ تو وہ میری طرف متوجہ ہو کے بولا کہ میں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں نے تو بتائیے، کہنے لگے میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، پڑوس کا رہنے والا تھا، کہ میں بہت مالدار فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں اکیلا ہی ہوں پورے خاندان۔ اور یہ کہا اس نے کہ میرے ملک میں جب جماعتیں آتی تھیں تو میں جماعتوں کو بہت برا بھلا کہتا ہوں، اور ڈانٹ کے بھگا دیتا تھا میں جماعتوں کو، اور یہ کہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، مسلمانوں کا وقت برباد کرتے ہیں، مسلمانوں کی پروڈکٹیوٹی
یہ کہا اس نے مسلمانوں کی پروڈکٹیوٹی ختم کراتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ کنگال کر رہے ہیں، ان کا پیسہ یہ بالکل برباد کروا رہے ہیں کہ صاحب دور دور جمانے جا رہے ہیں لاکھوں روپے میں، اور مسلمانوں کو کنگال کر رہے ہیں۔ اور جو کہ نعوذ باللہ میرے اندر ایسے وساوس آتے تھے کہ کہیں یہ یہودیوں کی طرف سے تو کوئی چیز کھڑی نہیں کی گئی ہے مسلمانوں کو کنگال کرنے کی، اس درجے کے نگیٹو خیالات میرے اندر آتے تھے اور میں بہت بڑا دشمن تھا گویا کہ اسلام کا، دعوت کے کام کا، اور میں اسی طریقے سے چلتا رہا۔ اب میرے باپ نے یہاں داخلہ کرایا، اب میں ایم ٹیک میں آیا، یہاں ایم ایس کر رہا تھا، وہ وہاں سے گریجویشن کر آیا تھا، یہاں ایم ایس میں داخلہ ہوا۔ اب یہ بتانا تھا کہ جب میرا داخلہ یہاں ہوا اور جب میں یہاں ماحول میں آیا تو وہاں کا ننگا پن تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، جو یونیورسٹی کے اندر ننگا پن قائم کیا، سب سے زیادہ بے حیائی کا ماحول انہوں نے یونیورسٹی کے اندر بنایا، کیونکہ پوری دنیا پڑھنے کے لیے آتی ہے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی کو بالکل ننگا کر دو۔